اٹ مینز دس از آور نیچر، یہ ہماری فطرت ہے، جاننا، علم کو حاصل کرنا، علم کا پڑھنا، اپنی سکلز کو بڑھانا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اس کو جس نعمت سے سب سے پہلے نوازا گیا، دیٹ بلیسنگ واز نالج، وعلم آدم الاسماء، تو وہاں بھی علم ہی سے شروع کیا گیا۔ یہ علم ہی انسان کو سکھاتا ہے زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دنیا میں جتنے سارے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، جنہیں تاریخ نے کامیاب انسان لکھا ہے، ان کے پیچھے جب اس راز کو دیکھا جاتا ہے، کامیابی کا راز کیا تھا، تو وہ علم ہی نظر آتا ہے۔ لہذا زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ ہمیں علم سکھاتا ہے۔ اٹ پریپیئرز اس فار لائف۔ بلکہ جان ڈیوی نے کہا ہے، جان ڈیوی نے اس سے بھی آگے کہا ہے، اس نے لکھا ہے، knowledge is not preparation of life. Knowledge is not preparation of life. یعنی ہم جو کہتے ہیں نالج سے انسان اپنی زندگی کو بناتا ہے، زندگی میں آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ علم انسان کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ لیکن جان ڈیوی نے تھوڑا سا ریورس میں کہا ہے، اس نے علم پہ یا نالج پہ اس سے بھی زیادہ فوکس کیا ہے اور لکھا ہے، نالج از ناٹ پریپریشن آف لائف، دین پھر کیا ہے، کہا ہے، اٹ از لائف اٹ سیلف، اٹس لائف اٹ سیلف۔ یہ پریپریشن آف لائف نہیں ہے بلکہ نالج ہی زندگی ہے، یہ زندگی کی تیاری نہیں ہے، یہ زندگی ہی ہے۔ دس از نالج، یہ علم ہے۔ فادر آف نیشن مہاتما گاندھی جی، گاندھی جی صاحب نے کیا کہا، اس نے لکھا ہے، لیو ایز اف یو وائر ٹو ڈائی tomorrow. Live as if you were to die tomorrow. ایسے جیو جیسا کہ کل ہی تمہیں مرنا ہے، ایسے جیو جیسا کہ کل ہی تمہیں مرنا ہے۔ You have to die tomorrow. لیکن ایجوکیشن کے بارے میں کیا کہا، لرننگ کے بارے میں کیا کہا ہے، لرن، تعلیم حاصل کرو، لرننگ کرو، لرن as if you are to live forever, as if you were to live forever. لیکن لرننگ ایسے کرو، ایجوکیشن اور علم کو اس طرح حاصل کرو جیسے کہ تمہیں رہنا ہی رہنا ہے، جیسے کہ آپ کو کنٹینیو زندہ رہنا ہے، آپ کو مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے نالج جس کے لیے ہمیں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نالج دینے کے بعد بھی قرآن نے حکم کیا، کل ربی زدنی علما، فرمائیے اپنے اللہ سے، او اللہ انہینس مائی نالج، میری نالج کو بڑھائیے، انکریز کیجئے، اضافہ اس میں کیجئے۔ کل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے محمد علیہ السلام انسانوں سے کہیے، کیا وہ جو جانتے ہیں، وہ جنہیں نالج ہے، جنہیں علم ہے، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں جنہیں نالج نہیں ہے، دوز who don't know anything، جو نہیں جانتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ معنی یہ ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، بالکل نہیں ہو سکتے ہیں۔ نالجیبل پرسن جو ہیں، علم والے لوگ جو ہیں، جاننے والے جو ہیں، ان کا سٹیٹس، ان کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہائر ہے، اوپر ہے۔ قرآن نے کہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما، ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے علم کے دینے پر، بخشنے پر کیا کہا، وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
ان دونوں نے کہا حمد ہے، شکر ہے، تعریف ہے اس اللہ کی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں فضیلت دی باقی مومنین پر علم کی وجہ سے، اس اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا دی، اور کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، اوہ اللہ اس بندے کو نالج سے نوازے، بیسٹو ہم وتھ نالج۔ بلکہ یوں بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کو کسی اور کی طرح بننے کی چاہت کرنی ہے، if you want to become like anyone، تو یہ چاہت صرف دو انسانوں کے بارے میں ہی آپ کیجیے۔ نمبر ایک، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہوگا، one who has been given wealth by the Allah and he spends it righteously۔ اور دوسرا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، نالج دی ہو، اور وہ اس نالج پہ خود بھی ایکٹ کرتا ہو، خود بھی عمل کرتا ہو، اینڈ ٹیچ ٹو ادرس، اور باقیوں کو سکھاتا ہو۔ تو یہ نالج ہے جس کے لیے ہمیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ویلیبل بنانے کے لیے، اپنی زندگی کا قیمت بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو ویلیبل ایسٹ پروو کرنے کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے اتنا ہمیں علم پر وقت اور باقی چیزیں خرچ کرنی چاہیے۔ مجھے بھی اپنے نیک دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ وسلام، تھینکس۔